بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاء اللہ عز و جل آج ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 1 میں لفظ موضوع کی 2 اقسام پڑھی تھی، مفرد اور مرکب۔ پھر ہم نے مرکب کی 2 اقسام پڑھی تھی، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ پھر ہم نے لفظ مفرد کی 3 اقسام پڑھی تھی سبق نمبر 2 میں۔ سبق نمبر 2 میں لفظ مفرد یعنی کلمہ کی 3 اقسام پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ اور آج ہم خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 3 میں اسم کی اقسام پڑھیں گے، کیونکہ نحویوں نے اسم کی مختلف اعتبار سے مختلف تقسیمات کی ہے۔ اور آج ہم اسم کی پہلی تقسیم پڑھتے ہیں تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے۔ تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کہتے ہیں جس سے معین چیز سمجھی جائے، نکرہ کہتے ہیں جس سے معین چیز نہ سمجھی جائے۔ پھر معرفہ کی 7 اقسام ہیں، اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالنداء، معرف بالاضافہ۔ یہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں اور آج کے سبق میں ہم یہی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ہے۔ معرفہ کہتے ہیں جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زیدن، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حاجرن۔ معرفہ کا مطلب یہ ہے، معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو خاص کر دے، یعنی کسی چیز کو معین کر دے، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ جو عام کو خاص کرتے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب معرفہ کو مثال سے یوں سمجھیے، جیسے زیدن، اب یہ کسی آدمی کا نام ہے۔ اگر ہم کوئی آدمی بولتے تو وہ خاص نہیں تھا بلکہ عام تھا، پتہ نہیں کس آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ لفظ آدمی سے تمام آدمی مراد ہیں، تو لہٰذا جب ہم نے کسی آدمی کا نام لے لیا تو پھر وہ آدمی خاص ہو گیا۔ جیسے زید، یہ کسی آدمی کا نام ہے، جب ہم نے زید بولا تو پھر وہ آدمی خاص ہو گیا، پھر وہ آدمی معین ہو گیا۔ لہذا معرفہ ہوتا ہی وہ ہے جو کسی عام کو خاص کر دے، یعنی جو معین چیز پر دلالت کرے، کسی چیز کو معین کر دے، کسی چیز کو خاص کر دے، وہ معرفہ ہوتا ہے۔ نکرہ، نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے غیر معین چیز سمجھی جائے، یعنی جو عام ہو، جو معین چیز پر دلالت نہ کرے، وہ نکرہ ہوتا ہے۔ اب نکرہ کو بھی مثال سے سمجھیے، جیسے حاجرن، اس کا مطلب ہے پتھر۔ جب ہم نے حاجرن یعنی پتھر بولا تو اب یہ عام ہے، پتہ نہیں کس پتھر کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص پتھر کا نام نہیں لیا۔ جب ہم کسی خاص پتھر کا نام لیتے تو پھر وہ معرفہ ہو جاتا۔ اب ہم نے مطلقاً حاجرن بولا یعنی مطلقاً پتھر بولا تو یہ عام ہے، سب پتھروں کو شامل ہے۔ لہٰذا وہ اسم جو غیر معین چیز پر یعنی عام چیز پر دلالت کرے وہ نکرہ ہوتا ہے، یعنی جو کسی چیز کو خاص نہ کرے وہ نکرہ ہے۔ جیسے راجلن، اس کا مطلب ہے مرد۔ جب ہم نے لفظ راجل یعنی مرد بولا تو اب پتہ نہیں کس مرد کی بات ہو رہی ہے، یہ عام ہے، سب مردوں کو شامل ہے، خاص نہیں۔ لہذا وہ اسم جو غیر معین چیز پر دلالت کرے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ آگے معرفہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ لفظ معرفہ، اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انتا، ہوا۔
اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، یعنی ضمیر یہ اسم کی جگہ پر بولا جاتا ہے، مطلب کسی چیز کے نام کی جگہ پر ضمیر بولا جاتا ہے۔ تو اسم ضمیر وہ اسم ہے جو یا تو متکلم پر دلالت کرے گا، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والا، مطلب یہ ہے اگر بات کرنے والا اپنا نام نہیں لانا چاہتا بات کرتے ہوئے، تو اپنے نام کی جگہ پر ضمیر لانا چاہتا ہے تو پھر وہ ضمیر انا لے کر آئے گا۔ انا کا مطلب ہے میں۔ اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم پر دلالت کرے گا یا پھر مخاطب پر دلالت کرے گا۔ مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جائے، یعنی سامنے والے کو کہتے ہیں۔ اگر بات کرتے ہوئے سامنے والے کا نام نہیں لینا چاہتا بلکہ سامنے والے کے لیے ضمیر لانا چاہتا ہے تو پھر ضمیر انتا لے کر آئے گا۔ انتا کہتے ہیں تم۔ اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے گا۔ غائب کہتے ہیں جس کے بارے بات کی جائے، یعنی جو موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں۔ لہذا جو یہاں پر موجود نہیں، اگر اس کے بارے بات کی جائے اور اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کی جگہ پر ضمیر لانا چاہتا ہے تو مذکر کے لیے ضمیر ہوا لے کر آئیں گے۔ ضمائر کا بیان انشاءاللہ عز و جل مفصلاً آگے آئے گا، وہاں پر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسم ضمیر بھی معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کے لیے ضمیر لے کر آتے ہیں تو اسم ضمیر اس چیز کو خاص اور معین کر دیتا ہے۔ اب مثال سے سمجھیے، جیسے ہم مخاطب کے لیے ضمیر لے کر آئیں انتا، اس کا مطلب ہے تم۔ اب ضمیر مخاطب نے سامنے والے کو خاص کر دیا، لہذا اسم ضمیر بھی معرفہ ہی ہوتی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں فائدہ۔ اسم ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر یا مظہر کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اسم ضمیر کے علاوہ کوئی اور اسم آ جائے تو نحویوں کی اصطلاح میں اس کو اسم ظاہر کہیں گے۔ معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم علم، یعنی نام کا ہونا۔ اسم علم وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکرن، مکتن، النحو وغیرہ۔ مطلب یہ ہے اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کا خاص نام ہو یا کسی جگہ کا خاص نام ہو یا کسی چیز کا خاص نام ہو، تو وہ اسم علم ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کو یا کسی جگہ کو یا کسی چیز کو خاص کر دے، معین کر دے، وہ اسم علم ہوتا ہے۔ اب اسم علم کو مثال سے سمجھے، جیسے بکرن۔ بکرن یہ کسی شخص کا نام ہے۔ اب جس شخص کا یہ نام ہے، جب ہم نے لفظ بکر بولا تو پھر وہ شخص خاص ہو گیا، تو لہذا بکر یہ اسم علم اور معرفہ ہے۔ اور اسی طرح مکتن، مکہ یہ ایک جگہ کا، ایک خاص جگہ کا یہ نام ہے مکہ، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ جیسے میں بولوں پاکستان، اب پاکستان یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ملکوں میں سے کسی ملک کا خاص نام ہے پاکستان۔ اور اسی طرح میں جب بولوں افغانستان، اب افغانستان یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ ملکوں میں سے یہ بھی کسی ملک کا نام ہے۔ لہذا وہ اسم جو کسی شخص کا یا کسی جگہ کا یا کسی چیز کا خاص نام ہو تو پھر وہ معرفہ کی قسم علم ہے۔ آگے معرفہ کی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں اسم اشارہ کے بارے میں۔ اسم اشارہ وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، ہاذہ، ذالک، تلک وغیرہ۔ اسم اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے، یعنی یہ وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لہذا جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ بھی معین اور خاص ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسماء اشارہ بھی اسم معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، ہاذہ، ہاذا، ذالک، تلک وغیرہ یہ اسماء اشارہ ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ عز و جل آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جیسے میں کہوں ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، اب میں نے سامنے پڑی ہوئی کتاب کی طرف جب اشارہ کر دیا تو اب وہ کتاب معین ہوگی، خاص ہوگی۔ اس وجہ سے اسماء اشارہ بھی معرفہ ہیں، کیونکہ جب ان کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔
اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، جیسے الذی، اللاتی وغیرہ۔ الذی، اللاتی یہ اسماء موصولہ ہیں، ان کا بیان بھی انشاءاللہ عز و جل تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔ اسم موصول کا مطلب یہ ہے، اسم موصول یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور اسم موصول بھی معرفہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ خاص اور معین کر دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے جاء الذی نصرنی، اس کا مطلب ہے وہ آیا جس نے میری مدد کی۔ اب جاء اس کا مطلب ہے وہ آیا، اب یہ عام تھا، کون آیا کوئی پتہ ہی نہیں، خاص ہی نہیں، تو پھر ہم نے الذی اسم موصول لے کر دوسرے جملے کو خاص کر دیا، الذی نصرنی وہ آیا جس نے میری مدد کی۔ اب پھر وہ خاص ہو گیا اسم موصول کے ذریعے کہ وہ آیا جس نے میری مدد کی، لہٰذا اسم موصول بھی معرفہ کی قسموں میں سے قسم ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ خاص اور معین کر دیتا ہے۔ آگے اسم معرفہ کی پانچویں قسم بتا رہے ہیں، معرف باللام۔ معرف باللام وہ اسم ہوتا ہے جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب۔ معرف باللام کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم پر داخل ہو کر، یعنی کسی اسم پر جب ہم الف لام لگاتے ہیں تو پھر وہ اسم نکرہ سے یعنی عام سے وہ خاص بن جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں الکتاب، تو تمام کتابوں میں سے جب میں نے کتاب پر الف لام لگایا الکتاب، تو پھر یہ ایک خاص کتاب مراد ہو گئی کہ یہ کوئی خاص اور معین کتاب مراد ہے۔ اسی طرح الرجل، اس کا مطلب ہے مرد، تو جب میں نے راجل پر الف لام لگایا تو پھر الف لام کے ذریعے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس سے مراد ایک خاص اور معین شخص مراد ہے۔ تو لہٰذا معرف باللام یہ بھی معرفہ کی قسموں میں سے قسم ہے، کیونکہ یہ بھی نکرہ پر داخل ہو کر اس کو خاص کر دیتا ہے۔ معرفہ کی چھویں قسم ہے معرف بالاضافہ۔ معرف بالاضافہ وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے قلم زید۔ مطلب یہ ہے ایسا اسم جس کی نسبت معرفہ کی طرف کی جائے وہ معرف بالاضافہ ہوتا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے قلم زید۔ اب قلم یہ اسم ہے کیونکہ کسی چیز کا نام ہے، زید یہ معرفہ ہے کیونکہ کسی شخص کا معین نام ہے زید۔ اب قلم کی نسبت یعنی اسم کی نسبت ہم نے زید معرفہ کی طرف کی، تو لہذا یہ معرف بالاضافہ ہوا، اور معرف بالاضافہ یہ بھی معرفہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ قلم کو زید نے قلم کو خاص کر دیا کہ زید کا قلم، ویسے عام قلم مراد تھے، خالی قلم لیتے تو پھر عام قلم مراد ہونے تھے، جب ہم نے ساتھ معرفہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا تو اب قلم یہ خاص ہو گیا کہ زید کا قلم ہے، کوئی عام قلم نہیں بلکہ زید کا قلم ہے۔ معرفہ کی ساتویں قسم ہے معرف بالندا۔ معرف بالندا وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا راجل۔ حروف ندا یہ 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای حمزہ مفتوحہ۔ ان کا بیان بھی انشاءاللہ عز و جل تفصیل کے ساتھ آئے گا، وہاں پر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ جب کسی اسم کے شروع میں حروف ندا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ معرف بالندا ہوگا، یعنی معرفہ کی قسم بن جائے گا اور وہ اسم خاص اور معین ہو جائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں تنبیہ، یعنی معرفہ کے علاوہ باقی اسماء ناکرہ ہوتے ہیں، جیسے عبد، مؤمن، طفل، رجل وغیرہ۔ مطلب یہ ہے معرفہ کی 7 قسموں سے ہٹ کر کوئی اسم آ جائے تو وہ نکرہ ہوگا۔ دوستو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔